أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في مقام آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدر محترم، ذمہ داران جمعیت و جماعت، ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے انتہائی باوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ڈوکا ڈی کا یہ پروگرام جو بارش کی وجہ سے 2 روزہ تھا، لیکن کل کا پورا پروگرام بارش کی نذر ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی علماء جو پروگرام کے شیڈیول میں جن کا خطاب کل ہونا تھا، اس مجبوری کی وجہ سے وہ علماء بھی آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے شیڈیول میں موجود ہیں۔ وقت کم ہے، علماء کی ایک لمبی لائن ہے، اور تمام ہمارے علماء بہت ہی باوقار اور جماعت کے نمائندہ علماء ہیں، بڑے علماء ہیں۔ ہمیں سب کو سننا ہے اور سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کو سنیں گے، اور ان کی باتوں پر ہم سب عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ پیغام عمری صاحب تقریر کر رہے تھے، قبر کے اوپر، قبر کی ہولناکیوں کے اوپر وہ باتیں کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، جب ایک انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو اب یہاں سے اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، جس کو ہم برزخ کی زندگی بولتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک جو گیپ ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کی جو زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام قبر کی زندگی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی تھی کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ ہم اور آپ مرنے کے بعد جب قبر میں جاتے ہیں اور برزخی زندگی گزارتے ہیں، یہ برزخی زندگی بھی ایک دن اینڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیادوں میں سے یہ چیز ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا۔ وہ قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ علم تو کسی کو نہیں دیا گیا۔ قیامت کی ایگزیکٹ ڈیٹ کہ فلاں سن کو، فلاں تاریخ کو قیامت واقع ہوگی، یہ تو نہیں بتایا گیا۔ البتہ یہ بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ قرآن و سنت کے بہت سارے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔
لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب حساب قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، تو اور زیادہ چنتا ہونی چاہیے تھی، اور زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی، اور زیادہ تیاری ہونی چاہیے تھی۔ نبی اکرم کے دور میں چاند دو ٹکڑے ہوا، اللہ کے پیارے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بہت بڑا معجزہ یہ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن بار بار یہ میسج دے رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً۔ یہ کافر لوگ، یہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ تو اب ہر طریقے کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، مگر ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب ان کو بس انتظار اسی بات کا ہے کہ قیامت آ جائے، یہ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کان کھول کر کے سنو اے کافرو، فقد جاء اشراطها، اب تو قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہوئی۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اے میرے بندو، جب قیامت تمہارے سامنے آ جائے گی، پھر تمہارے نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے واقع ہو جانے کے بعد سورج جس دن پچھم سے نکلے گا، اس دن تم توبہ بھی کرو گے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم ایمان لاؤ گے، تمہارا ایمان لانا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ آج کی ہماری تقریر کا موضوع یہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم بات بھی نہیں کرتے، ہم قیامت کے بارے میں اپنی نجی مجلسوں میں ہم اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بھی نہیں بناتے کہ ہاں ہمیں قیامت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام قیامت پر باتیں کرتے تھے، چرچا کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے کننا نتذاکر الساعۃ، قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی آئے اور آپ نے پوچھا ما تتذاکرون، تم کس موضوع پر بات کر رہے ہو؟ قلنا نذکر الساعۃ، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 بڑی نشانیاں تم قیامت کے پہلے نہ دیکھ لو۔ فذکر، اللہ کے پیارے نبی نے 10 نشانیاں بیان کی۔ الدخان، قیامت کے پہلے آسمان پر ایک دھواں ظاہر ہوگا، ایک دھواں ظاہر ہوگا، اور وہ دھواں اہل ایمان کے لیے تو کوئی مصیبت نہیں بنے گا، ان کو تو محض زکام محسوس ہوگا، مگر جو کافر اور منافق ہوں گے ان کے لیے موت بن کر گیا۔ والدجال، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے، دجال کا سامنے آنا ہے۔ دجال بھی بہت بڑا فتنہ ہے اس امت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں جتنا بڑا فتنہ دجال ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ آپ نے نشانیاں بیان کر دی۔ دجال بنی آدم میں سے ہے، انسان ہے،
گھنگرالے بال والا ہے، ایک آنکھ کا کانا ہے، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، بہت سارے لوگوں کو اپنے فتنے میں وہ مبتلا کر دے گا۔ اس کی اپنی ایک نقلی جنت ہوگی، نقلی جہنم ہوگی۔ اس کی جنت کو جو جنت سمجھ کر کے اس کے پاس جائے گا، وہ حقیقت میں جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال کو وہ قتل کریں گے۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی دجال ہے۔ والدابہ، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی دابہ، ایک جانور ہوگا، ایک چوپایا ہوگا جو زمین سے نکلے گا، جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج اس دن پچھم سے نکلے گا، پورب سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، پچھم سے۔ وَنُزُولُ عِیسَىٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو ختم کریں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ ہو قتال کریں گے، ان سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا، وہ ڈائریکٹ ان سے جنگ کریں گے، یا تو ایمان لاؤ یا جنگ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد نیچرل ان کی جو ڈیتھ ہوگی، موت ہوگی، اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے، اور وہ بھی جب آئیں گے دنیا میں تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی کوئی نئی شریعت لے کر کے آئیں گے، وہ شریعت محمدی کے تابع ہوں گے اور اسی امت کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور دو فسادی قومیں یاجوج اور ماجوج نام کی، جن کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ذوالقرنین نے ڈیم بنا کر کے قید کر رکھا ہے، وہ باہر آ جائیں گے اور زمین پر بہت فساد مچائیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کے ذریعے، ان کی بد دعا کے ذریعے ان کو ختم کرے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ خسف بالمشرق، ایک زمین کے مشرق میں، پوربی حصے میں زمین کو دھسایا جائے گا۔ وخسف بالمغرب، اور ایک زمین کے پچھم کے حصے میں، ویسٹرن پورشن میں زمین کو دھسایا جائے گا۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور جزیرۃ العرب کے اندر ایک جگہ زمین کو دھسایا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، اور 10ویں نشانی آپ نے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے محشر کی طرف لے کے جائے گی، ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانی ہیں۔ یہ بالکل قیامت کے عین پہلے ہوں، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جن کو علماء نے علامات صغریٰ یا اشراط الساعۃ الصغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں قرار دیا، جو اللہ کے رسول کے دور سے ظاہر ہونے لگی ہیں، ہو رہی ہیں، اور آگے بھی ہوں گی۔ اب آئیے ان نشانیوں کو ذرا دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں تبوک میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے پیارے نبی چمڑے کے خیمے کے اندر تھے، آپ کے پاس میں گیا تو آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو گن لو، ان کو کاؤنٹ کرو۔ موتی، قیامت کی ایک بڑی نشانی، قیامت کی ایک اہم نشانی، میری موت ہوگی، میری وفات ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں
12 ربیع الاول کی تاریخ کو سوموار کے دن، پیر کے دن، چاشت کے وقت آپ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے دکھ کی گھڑی، بہت بڑی صدمے کی گھڑی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب اللہ کے نبی آئے، اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ کوئی تاریک دن، کوئی اندھیرے والا دن نہیں تھا۔ نبی اکرم کی وفات، آپ کا انتقال، آپ کی موت، یہ قیامت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ثم فتح بیت المقدس، اور اے میرے صحابی، قیامت کی ایک اور نشانی بیت المقدس کا فتح ہو جانا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ آپ کی بتائی ہوئی یہ نشانی بھی پوری ہوئی حضرت عمر کے دور میں، سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک بہت بڑی بیماری آئے گی، مہاماری آئے گی، موت کی شکل میں آئے گی۔ جس طریقے سے بکریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسانوں میں بھی ایک بہت بڑی بیماری آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے پیارے نبی نے جو بیان فرمائی سن 18 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں ملک شام کے ایک علاقے امواس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام اس بیماری میں انتقال کر گئے۔ یہ پیشن گوئی بھی آپ کی پوری ہوئی اور قیامت کی یہ نشانی بھی ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حتی یؤتی الرجل مئۃ دینار فیظل ساخطا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا لوگوں کے پاس کہ 100 دینار جیسی بڑی رقم بھی کسی کو دی جائے گی تب بھی وہ ناراض رہے گا، 100 دینار بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ دور بھی آ چکا ہے، اتنا مال مسلمانوں کے اوپر پاس آ چکا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ابھی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی، بعد میں آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا اور عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ فتنے کی وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں کی، بہت طریقے کے فتنے آپ کے بعد پیدا ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، وہ ایک فتنہ تھا، بعد میں خوارج کا فتنہ تھا، بعد میں امت میں دنیا پرستی کا بھی فتنہ آیا، بہت قسم کے فتنے آئے، یہاں پہ اللہ کے نبی نے منشن نہیں کیا، آپ نے فرمایا فتنہ آئے گا عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، اور اے میرے صحابہ، قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ تمہارے اور رومیوں کے بیچ میں صلح ہوگی۔ فیغدرون، پھر وہ غداری کریں گے، فیاتون تحت 80 غایا، اور 80 جھنڈوں کے نیچے وہ تم سے جنگ کرنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی تعداد میں تم سے جنگ کرنے کے لیے رومی آئیں گے، تمہاری رومیوں سے جنگ کریں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 6 نشانیاں بیان۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ کقطع اللیل المظلم، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کا دور آ جائے گا، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، صبح کا مومن شام کو کافر۔ وہ دور بھی آج ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ہم بڑے بڑے شہروں سے اس طریقے کی اڑتی اڑتی خبریں آتی تھی کہ صاحب فلاں جگہ کوئی لڑکا مرتد ہو گیا، کوئی لڑکی مرتد ہو گئی۔ اب تو عام ہوتی چلی جا رہی ہے خبر۔ اب تو ٹرینوں پر سفر کرتے وقت کبھی کبھی یہ منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی صاحب
برقعے میں ہے، نقاب میں ہے، ہاتھوں میں دستانہ بھی پہنے ہوئے ہے، پیروں میں موزہ بھی پہنے ہوئے ہے، سر سے پیر تک نقاب میں ہے، اور ساتھ میں جس لڑکے کے ساتھ وہ گلچھنیں اڑا رہی ہے، لڑکے کا ہاتھ بتا رہا ہے، لڑکے کی کا کپڑا بتا رہا ہے کہ لڑکا مسلمان ہے۔ یہ بے شرمی، یہ بے حیائی اور پھر یہ بے غیرتی اس حد تک پہنچتی ہے کہ وہ ہماری مسلمان لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں جاتی ہے۔ انسٹاگرام پر ہزاروں کی تعداد میں ایسی آئیڈیز موجود ہیں، اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری فیک آئیڈیز بنائی گئی، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے بھی بنائی گئی، مگر سب فیک نہیں ہے۔ لڑکی مسلمان ہے اور فخر کرتی ہے کہ ہاں صاحب میں مسلمان ہوں، لیکن میرا بوائے فرینڈ غیر مسلم ہے اور میں اس کے مذہب کے مطابق عمل کروں۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم کی۔ ایمان اتنی حقیر چیز بن گئی، کسی نے پیار کے چند بول بول دیے، کسی نے محبت کے 2 بول بول دیے، ہماری بہن نے، ہمارے بھائیوں نے اسلام کو، ایمان کو چھوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائی، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہیں۔ جب انسان اس ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، وہاں جا کر کے اس ایمان کی قیمت کا احساس۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، تو نے اگر ہدایت نہ دی ہوتی ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ دنیا کا دستور یہ ہے جو نعمت فری میں ملتی ہو، بیٹھے بٹھائے ملتی ہو، اس نعمت کی قدر انسان نہیں کرتا۔ اسلام کی اور ایمان کی یہ نعمت ہم کو فری میں ملی۔ دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں، یہ ایمان کی دولت پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا گنوایا ہے، کیا کیا کھویا ہے، جا کے ان سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس ایمان کی حفاظت کرو، قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، بے پردگی بہت زیادہ ہو جائے گی، بے حیائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، اپنی امت کے 2 قسم کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جہنم میں جائیں گے، اور میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے ظالم لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں بھی سامنے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب عورت کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں رہ گیا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ اب عورت کے بدن کا پرائیویٹ پارٹ بس اس کی کڈنی اور لیور بچا ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں بچا۔ اتنا ننگا کر چکے ہیں یہ عورت کی آزادی کے نام لینے والے عورت کو، اور اس آزادی کی اس بھیڑ چال میں ہماری مسلمان بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ کتنی مسلمان عورتیں ہیں باقاعدہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں اور بڑے بڑے ویڈیوز بنا کے فوٹوز ڈال رہی ہیں کہ صاحب ہم عمرہ کرنے گئے، اور واپس آنے کے بعد پھر اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں اور انٹرنیٹ پر ننگا پن اور روحانیت کو پھیلا رہی ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ایسی لڑکیاں ہیں جس میں مسلمان لڑکیاں بھی شامل ہیں، جو کروڑوں جن کے فالوورز ہیں، ان کے انسٹاگرام کی آئی ڈی پر، ان کے انٹرنیٹ کی آئی ڈی پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ولگیرٹی پھیلا رہی ہیں، وہ ننگا پن پھیلا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے وہ ولگیرٹی، وہ ننگا پن اب مسلمانوں کے دیندار گھروں میں بھی چلا رہا ہے۔ جن گھروں میں ماشاءاللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، وہاں بھی شادی کے موقع پر لڑکی ایسا لباس پہن کر کے شادی میں جاتی ہے کہ شرم و حیا کو بھی شرم آ جائے، باپ کو شرم نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہوں کہ قوم کی بیٹیاں اگر بے حیا ہوئی ہیں،
بے پردہ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ ان قوم کے مردوں کی بے غیرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کسی دور میں کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا۔ جب بے غیرتی مردوں کے دماغ پر چھا جائے تو لڑکیوں کو اور عورتوں کو بے پردہ ہونے میں دیر نہیں لگتی میرے پیارے سے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ۔ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرو اور ذرا زمانے کے فیشن پر نظر ڈال کے دیکھو۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ممیلاتن، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی، مائل کرنے والی ہوں گی۔ مائلاتی، اور خود بھی ان کا میلان ان کی طرف ہوگا، یا ان کی چال کے اندر ایسی چال چلیں گی جو بے حیا عورتوں کی چال ہوگی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو یہ بے حیائی بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امانت دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو اٹھا لیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، امانت کو اٹھا لیا جائے گا، امانت کو برباد کر دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نالائق لوگوں کو دی جائیں، نااہل لوگوں کو دی جائیں، جو اس ذمہ داری کے لیے ایلیجیبل نہ ہو، مدرسوں کے ناظم جاہل بن جائیں، جماعتوں کے ذمہ دار خائن بن جائیں، اور لوگوں کے ذمہ دار ایسے لوگ بن جائیں جن کا کیریکٹر اور جن کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو، جن کا جو اس ذمہ داری کے اہل نہ ہو، تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ذمہ داری، آج لوگ ذمہ داریوں کے لیے لڑتے ہیں، عہدوں کے لیے لڑتے ہیں۔ کاش لوگ جانتے یہ ذمہ داری کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی سے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے کہیں کا امیر بنا دیجیے، ذمہ دار بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر انک ضعیف وانہا امانہ، اے ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، اگر اس ذمہ داری کو کوئی لے لے اور اس کا حق ادا نہ کرے فہیا خزی یوم القیامہ، تو قیامت کی رسوائی اور ذلت کا سبب بن جائے۔ تو ذمہ داروں کا ذمہ داری کا حق ادا نہ کرنا اور نااہل لوگوں کا ذمہ دار بن جانا، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔